الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور میدان ارضه وصلی وسلم على حبیبه ونجیبه وخیرته فی خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته وبشیر رحمته ونذیر نقمته سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا ابی القاسم مصطفى محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین وصحبہ المنتجبین ومن تبعہ بإحسان إلی یوم الدین وصلی علی ائمة المسلمین وحماة المستضعفین وہداة المؤمنین وصلی علی بقیۃ اللہ فی الارضین۔ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ والنظم امرکم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، جس کے سائے میں ہم اپنی دنیا کو خوبصورت اور اپنی آخرت کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ دنیا میں آج کل دن منانے کی عادت یا دن منانے کا کلچر ہوتا چلا جا رہا ہے، جہاں پر فادرس ڈے منایا جاتا ہے، وہیں پر مدرس ڈے منایا جاتا ہے، ٹیچرس ڈے ہے، لیبر ڈے ہے، اور اسی طرح سے کئی دن دنیا والے ایک دن معین کر کے اس دن ان لوگوں کو یاد کر لیتے ہیں جن لوگوں کا ہم پر احسان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آج کی دنیا میں شکریہ کا بھی ایک دن ہوتا ہے، تھینکس گیونگ کا بھی ایک دن ہوتا ہے۔ اس دن لوگ کوشش کرتے ہیں اپنے ان لوگوں کا احسان یاد کریں جن لوگوں نے ہماری مدد کی ہے، ہماری ہیلپ کی ہے، یا ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی رول انہوں نے پلے کیا ہے۔ دین مبین اسلام نے کئی آیتوں میں اور کئی روایتوں میں اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام نے صبر اور شکر کی طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ مولا کائنات نہج البلاغہ میں اشارہ فرماتے ہیں اگر ہم ایمان کو دو حصوں میں تقسیم کریں، ڈیوائڈ کریں، تو ایک پارٹ آف دا ایمان ہوگا صبر اور دوسرا پارٹ ہوگا شکر۔ جس کی زندگی میں صبر ہے اس کی زندگی میں آدھا ایمان ہے، اور جس کی زندگی میں شکر بھی ہے اس کی زندگی میں کمپلیٹ اور مکمل ایمان ہے۔ تو شکر کی اہمیت ہمارے پاس بہت زیادہ ہے۔ جہاں صبر کے بعد جو لفظ قرآن مجید میں زیادہ دہرایا گیا ہے وہ شکر کا لفظ ہے، کہ ہم پر، ہماری گردنوں پر، ہماری زندگی میں جن لوگوں کا احسان ہے، جن لوگوں نے ہماری مدد کی ہے، جن لوگوں نے ہمارا خیال کیا، جن لوگوں نے ہماری پرورش کی، جن لوگوں نے ہمیں
علم سکھایا، جن لوگوں نے ہمیں راستہ دکھایا، ہمارا ہاتھ تھاما، ان کو یاد کریں، ایک دن نہیں زندگی بھر انہیں یاد رکھیں، ہر لمحہ ان کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، جس طرح سے نماز کا قرآن مجید میں حکم ہے، کمینڈ ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے لیے بھی حکم دیا ہے، فصبر، کمینڈ آف اللہ، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کا حکم دیا ہے، وہ وشکر لی ولا تکفرون، میرا شکریہ ادا کرو، کہیں کفران نعمت نہ کرنا، کفر اختیار نہ کرنا۔ یا دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، تمہیں بلیسنگز عطا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اس کے مقابل میں تم شکریہ ادا کرو اور اپنی نعمتوں کا بیان بھی کرو۔ اللہ نے تمہیں علم عطا کیا ہے، اس علم کا بیان ہو، علم کا نشر ہو، علم کو پھیلانے کی کوشش کرو۔ اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے، اللہ نے تمہیں مال عطا کیا، اللہ نے تمہیں فیسلٹیز دی ہیں، ان ساری چیزوں کو استعمال میں لے آؤ اور بیان کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے۔ کبھی لفظ شکر کے طور پر ہے، کبھی نعمتوں کا بیان کرنا بھی، نعمتوں کا اظہار کرنا بھی شکر میں شامل ہوتا ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی، وزڈم عطا کیا، ایک مخصوص نعمت ہے، ایک پرٹیکولر بلیسنگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضرت لقمان کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمہیں ملی ہے یہ نعمت تو پھر اللہ کا شکریہ ادا کرو، اس وزڈم کو پھیلاؤ اور اس وزڈم پر عمل کرو اور اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ۔ یہی نہیں بلکہ جہاں پر اللہ نے میٹیریل چیزوں کا بھی ذکر کیا، جس کا تعلق، جس کا کنیکشن ہماری ڈیلی لائف سے ہے، اس کے ذکر کے بعد اللہ نے کہا شکریہ ادا کرو۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ نے جو تمہیں سسٹیننس پرووائڈ کیا ہے، رزق دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس رزق کو یاد کرو۔ رزق کھانے کے بعد، رزق کے استعمال کے بعد ناشکر نہ بن جانا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ اتنا ہی نہیں، اللہ نے پروفٹس کو خصوصی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تمہیں کامیابی عطا کی، ہم نے تمہیں نبوت عطا کی، ہم نے تمہیں کلیم اللہ بنایا۔ وَيَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي، ہم نے تمہیں رسول بنایا، میسنجر بنایا۔ وَبِكَلَامِي، تمہیں شرف عطا کیا کہ ہم نے تم سے بات کی ہے، تم سے گفتگو کی ہے۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، کتاب لے لو، ذمہ داری لے لو، ریسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کرو، اللہ کی طرف سے جو ڈیوائن بک ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں لو۔ ان ساری چیزوں کے بعد تمہیں تبلیغ کرنا ہے، پروپیگیشن کرنا ہے، جانا ہے لوگوں کے درمیان، جو تم نے ریسیو کیا ہے اس کو کنوے کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کن من الشاکرین، کہ اللہ نے تمہیں انتخاب کیا، اللہ نے تمہیں چنا ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ ایک اللہ کا شکر ہے، وہیں پر بعض آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے شکر کا بھی حکم دیا ہے۔ تو ماں باپ کا وجود ہمارے لیے سبب رحمت ہے، سبب نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، ماں باپ نے تمہاری زندگی پر احسان کیا، خصوصی طور پر ماں نے تمہاری زندگی پر احسان کیا، درد کے بعد ایک درد، پین کے بعد ایک پین اس نے برداشت کیا اور اپنا خون جگر 2 سال تک تمہیں پلایا دودھ کی شکل میں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو، اپنے پیرنٹس کا شکریہ ادا کرو، کہو ان سے تمہارا شکریہ کہ تم لوگوں نے مجھے یہاں تک میری زندگی کو پہنچایا، جہاں پر میں بول نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، میرا ہاتھ تھاما، مجھے بولنا سکھایا، مجھے شعور عطا کیا، مجھے عقل عطا کیا، ایک معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک انسان بن کر، تندرست صحت مند انسان بن کر
انٹلیکچوئل انسان بن کر زندگی گزار رہا ہوں، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بھولنا نہیں، جن لوگوں نے تم پر احسان کیا ان کا شکریہ ادا کرو۔ کسی کامنٹیٹر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا کرنے سے پہلے نہیں کہا شکریہ ادا کرو، بلکہ نعمتوں کا دروازہ کھولنے کے بعد، ڈورس آف بلیسنگز کو اوپن کرنے کے بعد، ہمارے دامن کو بلیسنگ سے، باؤنٹی سے بھرنے کے بعد اللہ نے کہا اب شکریہ ادا کرو، تاکہ تمہارا جو حق تم نے لیا ہے اس کا حق ادا ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ہم نے تمہیں کان عطا کیے، ہم نے تمہیں آنکھیں عطا کی ہیں، ہم نے تمہیں سوچنے کے لیے دماغ عطا کیا، یا زندگی کے لیے ہم نے دل عطا کیا ہے، تمہاری زندگی آگے بڑھ رہی ہے، ساری چیزیں لے لو لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ دیکھو شکریہ ادا کرنا اللہ کا کبھی نہ بھولنا۔ اتنا ہی نہیں، اگر ہم گھر سے باہر نکلیں سفر کے لیے، جاب کے لیے، کام کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے، جو چیز بھی ہم دیکھیں، جس پر بھی ہماری نگاہ پڑے، وہ سب کے سب اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے سمندروں کا پانی، اللہ نے ہمارے لیے کشتیاں، اللہ نے ہمارے لیے یہ درخت، یہ پہاڑ، جتنی ساری چیزیں عطا کی ہیں، سب سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فائدہ اٹھاؤ، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، یہ درخت تمہارے لیے ہیں، یہ پہاڑ تمہارے لیے، یہ پانی تمہارے لیے، یہ حیوان تمہارے لیے، یہ پھول تمہارے لیے، یہ پھل تمہارے لیے، لیکن تم بھی کسی کے لیے ہو، وہ نہ بھولنا کہ تم اللہ کے لیے ہو۔ تمہیں اللہ کا ذمہ داری ہے تمہاری گردن پر کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں، بہت ساری نعمتیں، آخرت کی نعمتیں اللہ نے سورہ رحمان میں یہ عطا کی۔ عطا کرنے کے بعد ایک ہی چیز کا تقاضا ہے کہ تم نعمتوں کو لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ لیکن حقیقت میں میرے عزیزو، میرے دوستو، شکریہ اللہ کا ہم لفظی طور پر ادا کرتے ہیں۔ کسی نے امام سے پوچھا مولا لیسٹ جملہ، لفظ کون سا ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے؟ امام نے فرمایا روزانہ کم سے کم 7 مرتبہ کہو، 7 times الحمدللہ رب العالمین۔ چاہے نعمتوں کو یاد کرو یا نعمتوں کو یاد نہ کرو، کم سے کم کہو الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین شکر ادا ہو جاتا ہے، یا کم سے کم یہ احساس تمہارے اندر رہے کہ دینے والا نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ، کنیکشن ہمارا رابطہ اللہ کی ذات سے ٹوٹنے نہ پائے۔ اللہ نے حکم دیا شکریہ ادا کرو، اللہ نے کمینڈ دیا ہے کہ کہو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں تندرستی عطا کی، ہمیں زندگی عطا کی، زندگی میں فیسلٹیز عطا کی، ہماری ہدایت کا انتظام کیا، ہمارے گائیڈنس کا انتظام کیا، قرآن ہمارے لیے، ہمارے درمیان، اہل البیت علیہ السلام ہمارے درمیان، تبلیغ کرنے والے ہمارے درمیان، راستہ دکھانے والے ہمارے درمیان۔ کون ان کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکتا ہے؟ کون کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ میٹیریل نعمتیں شاید گن ڈالے آدمی، لیکن جو اسپریچول نعمتیں ہیں انسان کبھی ان کو گن نہیں پا سکتا، گن سکتا ہی نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر گن ہی نہیں پائے گا سجدہ تو کیا کرے گا؟ گن ہی نہیں پائے گا تو شکریہ کیا انسان ادا کرے گا؟ شکریہ کا کمانڈ تو اللہ نے دیا ہے، لیکن خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، شکریہ تم ادا کرو گے، اس سے اللہ بڑا نہیں ہو جائے گا، شکریہ کا فائدہ خود تمہاری طرف لوٹ کر آئے گا۔ میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں، لیکن اس کا فائدہ اللہ کو نہیں، اس کا فائدہ مجھے ہونے والا ہے۔ کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ دوسری آیت کہتی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم کہو گے الحمدللہ، اگر تم کہو گے شکرن للہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں اور تمہارے لیے بڑھا دیتا ہے، نعمتوں کا اضافہ ہوگا، نعمتوں میں انکریز ہوگا کہ تم نے شکریہ ادا کیا، تم اس قابل بن گئے ہو۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پروف کر رہا ہوں کہ میرے اندر وہ ایبیلٹی ہے کہ میں اور نعمتیں لے سکتا ہوں، میرے اندر وہ طاقت ہے کہ میں اور بلیسنگز کو لے سکتا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور نعمتیں اس پر ادا کر دے گا اور عطا کرے گا، اس لیے کہ اس کی بارگاہ میں کوئی چیز، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس،
یہ صرف مومنین کے لیے بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اللہ کا فضل اس کے لیے کھول دیا جائے گا، نازل کر دیا جائے گا اس پر، لیکن افسوس ولیکن اکثرہم لا یشکرون، افسوس یہ کہ میجارٹی آف دا پیپل، جو اکثریت ہے زمین پر، وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں، کھاتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، پیٹ بھر لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ ایک جملہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ پروردگار تیری نعمتیں نہ ہوتی تو کبھی میرا پیٹ نہ بھرتا۔ یہ نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن شکریہ ادا نہیں کرتے، اکثرہم لا یشکرون۔ یا اس کانٹراسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکریہ ادا کرنے والے کتنے کم لوگ ہیں، کتنے کم ہیں، قلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ کتنی مرتبہ ہم لوگ ہیں جو اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، کتنی مرتبہ ہیں ہم جو سجدہ کرتے ہوں اس نیت کے ساتھ چلو اس نعمت کا ہم شکریہ ادا کریں گے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو ذہن میں لاتے ہوں اور اس کے مقابل میں کہتے ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ چوتھے امام سفر کر رہے تھے اور راستے میں آپ نے سواری کو روکا، زمین پر آئے، آپ نے سجدہ کیا۔ اصحاب نے پوچھا مولا یہ مقام کون سا ہے سجدہ کرنے کا؟ ہم تو سفر کر رہے ہیں، پہنچ جائے منزل پر، پہنچ جانے کے بعد سجدہ کریں گے۔ امام نے فرمایا چلتے چلتے مجھے اللہ کی ایک ایسی نعمت یاد آئی جس کے یاد آنے کے بعد ایک سجدہ شکر ضروری ہو جاتا ہے۔ اس نعمت کا ذہن میں آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نعمت ذہن سے نکل جائے۔ امام نے سواری کو روکا اور سجدہ کیا کہ یہ سجدہ شکر انسان کرتا چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کے دروازے بندوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم ہمارے لیے نمونہ ہے قرآن مجید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے ابراہیم کیوں اس مقام تک پہنچ گئے، کیوں خلیل اللہ بن گئے، اللہ کے دوست بن گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے شاکرن لانعمہ، اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں کو حضرت ابراہیم لیتے گئے اور شکریہ ادا کرتے چلے گئے، لیتے گئے اور شکرن للہ کہتے چلے گئے۔ یا حضرت نوح علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل ہے قرآن مجید میں، انہو کانا عبدا شکورا۔ حضرت نوح اس لیے محترم ہے، ریسپیکٹ فل ہے قرآن مجید میں، اس لیے کہ حضرت نوح شکریہ ادا کرنے والے اللہ کے بندے تھے، مصیبتیں برداشت کی۔ نوح یعنی نوحہ کرنے والے، نوح یعنی گریہ کرنے والے، نوح یعنی مرثیہ پڑھنے والے، پتھر کھائے، لوگوں نے تانے دیے، لوگوں نے پریشانیاں آپ کے قدموں کے سامنے رکھی، لیکن اس کے مقابل میں آپ نے جو پروف کیا اپنی ایک ایٹریبیوٹ کو، اپنی ایک صفت کو، یہ کہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء کے سلسلے میں کہا کہ یہ شکر گزار بندے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام جب نماز پڑھتے تھے، نماز تہجد، آپ کی کسی بیوی نے کہا کہ کتنے سجدے آپ کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں آپ قیام کرتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ آپ انفیلیبل ہیں، اللہ نے ضمانت لی ہے کہ آپ کے نجات کی سورہ فتح میں اتنے سجدے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے مسکرا کر کہا شکر کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ میں اللہ کا شکر گزار سرونٹ بھی نہ بنوں؟ اس کا مطلب یہ کہ جتنا انسان سجدہ کرتا چلا جاتا ہے، جتنی عبادت کرتا چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ شکر گزار بندہ بنتا چلا جاتا ہے۔ ہاں کچھ کمال ایسا بھی ہو کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں پروف کرے اپنی سجدہ شکر بجا لانے کے ساتھ ساتھ، چاہے شب ہجرت ہو یا شب ہجرت کا واقعہ ہو یا کسی بھی جنگ کے بعد مولا کائنات کی عادت یہ تھی کہ آپ سجدہ شکر بجا لاتے تھے۔ اہل البیت علیہ السلام کی سیرت و سنت یہ تھی کہ آپ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں سجدہ شکر بجا لاتے تھے، اور شکر کی تعریف آپ لوگوں نے لوگوں کو سمجھایا شکر کسے کہتے ہیں۔ تو جب کسی صحابی سے آپ نے سوال کیا مولا کائنات نے بتاؤ زندگی کیسے گزر رہی ہے، صحابی نے کہا مولا کچھ مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، کچھ نہیں ملتا ہے تو صبر کر لیتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا اچھی عادت ہے، لیکن اس سے بہتر عادت ہونی چاہیے، اس سے اور اچھی عادت ہونی چاہیے۔ صحابی نے پوچھا مولا اس سے بہتر کیا ہے؟ امام نے فرمایا اگر کچھ نہیں ملتا ہے
تو شکر ادا کر لینا چاہیے، اگر کچھ مل جاتا ہے تو بانٹ دینا چاہیے۔ سجدہ شکر کہاں بجا لانا چاہیے؟ صبر کی منزل الگ ہے، شکر کی منزل الگ ہے۔ اہل البیت علیہ السلام کا مقام اس لیے بلند ہے کہ جہاں صبر کی منزل تھی وہاں پر اہل البیت علیہ السلام نے سجدہ شکر بجا لایا۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ تیری بارگاہ میں ہم امتحان دے سکیں، تیری بارگاہ میں ہم ٹیسٹ دے سکیں۔ جب مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے تو سورہ دہر میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ اہل البیت علیہ السلام ان سعیکم مشکورا، اب تمہاری کوششوں کا، تمہاری محنتوں کا اللہ تبارک و تعالی شکریہ ادا کرتا ہے کہ تمہاری زندگی اتنی پاکیزہ ہے کہ لوگوں کے لیے تمہاری زندگی رول ماڈل بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ اہل البیت علیہ السلام کی سیرت اور سنت پر چلتے ہوئے اور آیات قرآن مجید کے سائے میں زندگی گزارتے ہوئے ہم بھی اللہ کے شکر گزار بندے بن سکیں۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار بندہ بننے کی طرف توجہ دلاتا ہوں اپنے لیے اور تمام وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات شاکرین کا ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار ہمیں غافل نہ بنا دیں، ہم نعمتوں سے غافل ہو جائیں، نعمتوں سے دور ہو جائیں، نعمتوں کی قدر نہ کریں، نعمتوں کو ویلیو نہ دیں تو نہ سجدہ شکر کی توفیق ہوگی اور نہ ہی ہمارے اندر صبر کی کیپیسٹی یا ایبیلٹی پیدا ہو سکتی ہے۔ غفلت سے نجات انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک فیملی تھی، ہسبینڈ اینڈ وائف، ان کی زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی تھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یا نبی اللہ، آپ کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، آپ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جواب ملتا ہے، دعا کرتے ہیں، مستجاب ہوتی ہے۔ اب جانا کوہ طور پر تو ہماری زندگی کے بارے میں سوال کرنا، کہ پوچھنا کہ ہماری زندگی میں کیا آسانیاں ہیں کیا نہیں ہیں، کیا سکون ہے یا نہیں ہے، یا پیسہ یا مال ہے دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے، پوچھنا اور آنا تاکہ ہم زندگی گزاریں۔ اگر نہیں ہے تو امید چھوڑ دیں، جیسی زندگی ویسی گزار لیں، اگر ہے تو تھوڑی سی خوشی ہماری زندگی میں آ جائے۔ حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پر، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، پروردگار ایسے بھی سوال ہوتے ہیں جن کو ہمیں لانا پڑتا ہے، لیکن تیرا کام ہے، تو نے دروازہ کھلا رکھا ہے، جو بھی سوال ہو میری بارگاہ میں لے آؤ، یہاں شرمانا نہیں، یہاں دل کے دروازے کھول دینا، تمناؤں کے دروازے کھول دینا اور اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، موسیٰ کہہ دو ان سے، ان کی آدھی زندگی جو ہے ان میں سے دو حصے ہیں، ایک زندگی کا حصہ خوشیوں میں گزرے گا، سکون میں گزرے گا، مالداری میں گزرے گا، اور ایک حصہ غربت میں، پریشانیوں میں اور فقیری میں گزرے گا۔ اب ان کو اختیار ہے، چاہے پہلے وہ حصہ اختیار کر لیں، خوشحال زندگی گزاریں، کچھ مدت کے بعد صبر کر لیں، یا پہلے صبر کر لیں اس کے بعد خوشحال زندگی گزاریں، امیرانہ زندگی گزاریں۔ حضرت موسیٰ نے پیغام پہنچایا، اس گھر والوں نے کہا ہم گھر میں جاتے ہیں
سوچتے ہیں پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ ہسبینڈ اینڈ وائف بیٹھے اور انہیں مشورہ کیا آپس میں کیا کیا جائے، انہوں نے یہ ڈیسیشن لیا چلو ہم پہلے امیری والی زندگی لے لیتے ہیں، کل کا کیا بھروسہ، چلو خوشحال والی زندگی لے لیتے ہیں، پہلے جیب بھر لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ تو انہوں نے سنایا، پروردگار عالم نے ان کے گھر میں رزق کے دروازے کھول دیے، پیسہ آتا گیا، جیبیں بھرتی گئیں، خزانے بھرتے گئے، اور ان کے بینک بیلنس بھی بڑھتا چلا گیا۔ اور ایک بیوی نے اس شوہر سے کہا ایک دن اللہ نے ہمارے لیے رحمتوں کا دروازہ کھول دیا، ہماری قابلیت دیکھ کر، ہماری صلاحیت دیکھ کر، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، جب وہ دینا شروع کر چکا ہے تو ہم کیوں دوسروں کو شیئر نہ کریں، کیوں دوسروں کے لیے خرچ نہ کریں۔ یہ ارادہ بنایا تو چلو جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ دونوں نے خرچ کرنا شروع کیا، خود کھایا، دوسروں کو کھلایا، خود خوش ہو گئے، دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اپنا پیسہ خرچ کرنا شروع کیا۔ تو کچھ مدت کے بعد حضرت موسیٰ نے انہیں آواز دی، اور آواز دینے کے بعد کہا اب اللہ کا حکم آیا ہے، تمہاری انفاق کے بدلے میں، تمہارے احسان کے بدلے میں، تمہارے خرچ کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مشکل والی زندگی بھی اب آسانیوں میں بدل دی ہے۔ جو پریشانیاں لکھی ہوئی تھیں، تمہارے کردار نے، تمہارے وے آف لائف نے، تمہارے انفاق نے، تمہاری چیریٹی نے اس مشکل والی زندگی کو بھی بدل دیا۔ ایک صدقہ، ایک مدد، ایک ہیلپ کے ذریعے سے انسان کئی ہزاروں بلاؤں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک مصیبت اور ایک بلا فقر ہے۔ یہ نعمتوں کی قدر کرنا، نعمتوں کو ویلیو دینا اور اس کو استعمال میں لے آنا، خود خرچ کرے، اپنی زندگی کو خوبصورت بنائے، دوسروں کی زندگیوں کو خوبصورت بنانا شروع کرے، تو یقین مانیے اس کا اثر ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ دوسرے کی زندگی پر اس کا امپیکٹ ہو، میری زندگی میں ہوتا ہے، سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے، خوشی لوٹ کر آ جاتی ہے اسی ایک نعمت کی قدر کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے بعض علماء کرام نے بارگاہ پروردگار میں یوں دعا کی ہے، پروردگار جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کا شکریہ، اس لیے کہ وہ رحمت ہے اور وہ نعمت ہے۔ پروردگار جو کچھ تو نے ہمیں نہیں دیا ہے اس کا بھی شکریہ، کہ اس میں تیری حکمت ہے، تیری مصلحت ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کب چیزیں ہمیں ملنے والی ہیں، کون سی چیزیں ہمیں ملنے والی ہیں، کس فیس میں اور کس شکل میں وہ چیزیں ملنے والی ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ پروردگار جو تو نے ہمیں نہیں دیا اس کا بھی شکریہ۔ تیسرا بھی جملہ ہے، پروردگار جو تو نے ہمیں مصیبتیں دیں، پریشانیاں دیں، بیماریاں دیں، اس کا بھی شکریہ، اس لیے کہ وہ امتحان ہے۔ کبھی ایک پریشانی سے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ایک بیماری سے انسان کے کئی مسٹیکس پر قلم اور معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اس کا بھی شکریہ ہے۔ تو اس طرح انسان کے لیے عادت ڈالے، انسان ہر مرحلے میں، ہر سٹیپ میں، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے۔ ہم یہ شکریہ ادا کریں کہ ہم نے کرونا سے فائٹ کیا، ایک بیماری تھی، ایک پریشانی تھی، جیت گئے، کرونا کو ہرا دیا۔ لیکن کئی مراحل ایسے آتے ہیں، کرونا کو ہرانا شاید آسان ہو، لیکن کبھی کبھار شیطان کو بھی ہرانے کی کوشش کرنا، ایک دوسرا سٹیپ جو ہماری زندگی میں آتا بڑا رول پلے کرتا ہے۔ شیطان یہ بھاگنے والا نہیں ہے، یہ اٹیک کرنے والا ہے۔ کبھی نفسانی خواہشات سے بھی انسان کو فائٹ کرنا پڑتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت دی، اطمینان کی نعمت، سکون کی نعمت، بیٹھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، پروگرام آرگنائز کر سکتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خیال کریں کہ کیا ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، کس ڈائریکشن میں ہمیں جانا ہے، ہمارے فیتھ کا کیا ہوگا، ہمارے اعمال کا کیا ہوگا، ہماری زندگی کا کیا ہوگا، کون سے راستے کو چنیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کو سلیکٹ کریں۔ الحمدللہ جماعت کی طرف سے کئی پروگرامز آرگنائز کیے جا رہے ہیں، کئی پروگرامز ہیں، یوتھ کے لیے ہیں اور ایجوکیشن میں حاصل کرنے والے بچے اور بچیوں کے لیے ہیں۔ سارے پروگرامز کو فالو کریں، یہ نعمت ہے پروردگار عالم ہے۔ کئی ایسے علاقے میں، کئی مجلس پڑھ رہا تو میں نے کہا کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگ ہیں، جماعت نہیں ہے، کہیں لوگ ہیں، جماعت ہے، مسجد نہیں ہے،
کئی لوگ بھی ہیں، جماعت بھی ہے، مسجد بھی ہے، وہاں پر نمازیں نہیں ہوتی ہیں، کئی جگہوں پر ایسے انتظامات نہیں ہیں میرے عزیزوں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم جاگیں، اگر ہمارے پاس شہر بھی ہو، سکون بھی ہو، اطمینان بھی ہو، سیفٹی بھی ہو، سیکیورٹی بھی ہو، جماعت بھی ہو، پروگرامز بھی آرگنائز کیے جائیں، مسجد بھی ہو، امام بارگاہ بھی ہو، تبلیغ کرنے والے بھی ہوں، مدرسے بھی ہوں، اسکولز بھی ہوں ہمارے پاس، اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر ہم شکر گزار بندے نہیں بن سکتے۔ صرف پیپر میں چیزیں لانے کا نام پروگرامز نہیں ہوتا ہے، اس پیپر میں آنے کے بعد اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کس طرح فائدہ اٹھانا یہ آپ کا کام ہے۔ اپنے آپ کو انوالو کریں ان پروگرامز میں زیادہ سے زیادہ۔ خصوصی طور پر جو میں پیغام آج دینا جا رہا ہوں وہ مدرسۃ الزہرا کا پروگرام ہے، جو ابھی آئندہ سال جو نیکسٹ سیمسٹر شروع ہونے والا ہے جنوری میں، مدرسۃ الزہرا کے لیے ہماری ماں بہنیں، آپ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کو بھیج سکتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ بلڈنگ ہمارے پاس ہے، ٹیچرز ہمارے پاس ہیں، جماعت ہمارے پاس ہے، کمیٹی ہمارے پاس ہے، محنتیں کی جا رہے ہیں، سبجیکٹس اعلان کیے جا رہے ہیں، پڑھائے جا رہے ہیں، لیکن فائدہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میں گزارش کرتا ہوں جو میرے مومن بندے ہیں، جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے موقع پر عورتوں کے رائٹس کا جملہ اٹھایا تھا، ووٹنگ رائٹس ہونا چاہیے، ان کو لانا چاہیے، بٹھانا چاہیے، ان کے ووٹس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، ان سے میں خواہش کرتا ہوں یہ بھی ایک رائٹ اعلان کیجئے گا۔ ہمارے ہر گھر کی ماں اور ہماری بہن کو علم حاصل کرنا چاہیے، ہر ایک رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ آئیں، علم حاصل کریں۔ ووٹ کی آواز اٹھانے والے یہ بھی آواز اٹھائیں، کوئی ہماری ماں بہن گھروں میں بیکار نہ رہے۔ جو سبجیکٹ جن کی ان کی ضرورت ہے، جن کی ان کی زندگی میں ضرورت ہے، اس کو حاصل دلانے کی، علم حاصل کرانے کی کوشش کریں تاکہ وہ آگے بڑھیں اور علم حاصل کریں۔ ایک ماں علم حاصل کر لیتی ہے تو سارا گھر بچ جاتا ہے، سارے گھروں کی بچوں کی تربیت آسان ہو جاتی ہے۔ کئی مختلف ٹاپکس پر گفتگو ہوتی ہے، انشاءاللہ ان نعمتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، ہمیں بیداری عطا کرے کہ ہم نعمتوں کی قدر کریں اور ان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلاء سیدی شباب اہل الجنہ وعلى علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی علیہم الصلوات والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان اللہم افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفع ذکرا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔